ایک اور رمضان، رب تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، تمہارے رب کی جو بھی نعمت تمہیں میسر آئے اس کا اظہار کرو، اس کی تیاری کرو، اس طرف توجہ کرو، اس کو چھپاؤ نہیں، اس کو نظر انداز نہ کرو، اس کو پس پش مت ڈالو۔ رمضان المبارک ان قریب آنے والا ہے، ایمان والے پہلے سے عزم کر چکے ہیں، اپنی نمازوں کی طرف توجہ کر چکے ہیں، اور رمضان کے اندر قرآن پاک کی تلاوتیں اور رب تبارک و تعالیٰ کا ذکر و اذکار ان کے ذہنوں میں قائم ہو چکا ہے کہ ہم نے یہ سارا کچھ کرنا ہے، لیکن اپنے آپ کو ایمان والا کہلانے والا یا سمجھنے والا، حقیقی ایمان والا نہیں بلکہ سمجھتا ہے کہ میں ایمان والا ہوں، اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ وہ پہلے سے پلاننگ کرتا ہے کہ رمضان المبارک آ رہا ہے، میں چینی اسٹور کر کے رکھ لوں، میں بیسن اسٹور کر کے رکھ لوں، میں آئل اسٹور کر کے رکھ لوں، میں یہ اپنے گودام کے گودام بھر لوں، اور پھر مہنگے کر کے اور لوگوں کو لوٹنے کے لیے میں میدان عمل میں آ جاؤں اور کما لوں۔ میں یہ سمجھتا ہے کہ اس کی کمائی ہمیشہ اس کے پاس رہے گی۔ ارے وہاں تو ابو لہب کے لیے فرما دیا تھا کہ ابو لہب کی جو کمائی تھی وہ اس کے کام نہیں آئی۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، وہ اس کے کام نہیں آ سکی، ہلاک و تباہ برباد ہو گیا۔ ہم لوٹنے میں لگتے ہیں رمضان المبارک کو، رمضان المبارک کے مہینے میں لوگوں کو لوٹنے لگتے ہیں، اور ایمان والے رب تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کو، برکتوں کو لوٹنے میں اور اس کی طرف سے بخشش کو لوٹنے میں، حاصل کرنے میں تسلسل کے ساتھ آگے بڑھتے رہتے ہیں۔ میری دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان سچے ایمان والوں میں ہم سب کا شمار فرما دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے اندر آپ کی کیفیات تو یہ تھی، صدقہ و خیرات خوب نکالا کرتے تھے، اور آج کا نام لیوا مسلمان یہ عام مسلمانوں کو لوٹنے میں لگا ہوا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کی اصلاح فرما دے اور ان کو پکا سچا ایمان والا بنا دے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تیاری کری رمضان المبارک کے اندر، اور جو نیک اعمال خود بھی کر کے دکھائے اور امت کو بھی تلقین دلائی، اللہ تبارک و تعالی اس کی انجام دہی کے لیے ہمارے اندر ہمت اور طاقت اور صلاحیت اور توفیق، یہ سب کچھ اللہ تعالی ہمیں عطا فرما دے۔